ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور نعت ہی نعت میں آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریپیٹ کیا سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو، چونکہ فرمائش تھی ناظرین کی، بہت زیادہ کہا گیا تو آج ہم نے دوبارہ شامل کیا۔ خوبصورت کلاموں پر مشتمل ان کے مجموعے موجود ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم ایک بار پھر حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کو شامل کریں گے اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ بہت اچھا سلسلہ ہے، اسے بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو روایتی طور پر جو پڑھی جاتی ہیں نعتیں انہیں شامل کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ARYQ-TV نے مرحوم نعت گو شعراء کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہتمام کیا کہ ان کے کلاموں کو بھی شامل کیا جائے، اور پھر وہ کلام جو ہے ہمارے ظاہر نوجوان پڑھیں گے تو مزید اچھے کلام جو ہے سامنے آئیں گے۔ بہرصورت آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور 24واں روزے کی سحری ہے آج، تو اس اعتبار سے آج کا دن انتہائی اہم ہے، رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع ہے آج، تو اس اعتبار سے آج انشاءاللہ گزشتہ جمعوں کی طرح آج بھی ہم ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے ٹرانسمیشن کے آخر میں، اور کلام بھی حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شامل کریں گے، جو سلام ہے خیر البشر پہ لاکھوں سلام۔ اور اس سیگمنٹ میں گو کہ ہم آپ کے سوالات لیا کرتے ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور جوابات عنایت فرماتے ہیں، تو مجھ سے میں چاہتا ہوں کوئی آپ کے پاس ایسا سوال جو آف ایئر ہو تو وہ اس کو ذرا شامل کر لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ سنا ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل منزلہ مکان بنانے کو ناپسند کیا، تو اب جو ہم یہ مکان بناتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہوئی؟ دیکھیں وہ زمانہ ایک ایسا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام زیادہ تر دین کی ترویج اور ترقی کی طرف مائل رہیں، تو رحمت کون ہے، اور پھر ضرورتیں بھی ان کی بہت زیادہ سرکار نے ان کو ترغیب دی کہ وہ اپنی محدود رکھیں۔ اس میں اگر اس روش سے کسی کو ہٹتے ہوئے دیکھا کہ بلا ضرورت وہ اس طرف منتقل ہو رہے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔ ایک صحابی ڈبل منزلہ بنا رہے تھے تو سرکار نے اس پہ اظہار ناراضگی فرمایا تو انہوں نے گرا دی دونوں منزلیں، لیکن فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ کوئی ممانعت سختی والی نہیں تھی، وہ ایک اصل مقصود کی طرف سرکار کی توجہ تھی، لہٰذا بعد میں ایسا ہوا ہے کہ کچھ تابعین وغیرہ نے بڑے بڑے مکان بنائے، تو اگر کوئی ضرورت ہو تو وہ اور مکان بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے جیسے نماز جب جوائن کرتے ہیں تو ثنا ہماری رہ جاتی ہے امام، تو اس ثنا پڑھنی چاہیے پھر بعد میں اس کو کہ وہ بس اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اور قاعدے میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں جب تو دعا سے پہلے امام سلام پھیر دیتا ہے، ہماری دعا رہ جاتی ہے، تراویح کے اندر میں جلدی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جناب، بہت اہم سوال ہے آپ کا، لیکن اس کے جواب کے لیے آپ کو رکنا پڑے گا اور ARYQ-TV دیکھنا پڑے گا، چونکہ اب اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اذان فجر کے وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو آپ کے اس سوال کے جواب کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، آپ کے مزید سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ اذان فجر کا وقفہ ہے، اذان کہیں گے ہمارے دانیال شیخ اجمیری جو بہت اچھے ثنا خواں بھی ہے، آج اذان فجر کہیں گے، اس کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو پھر آپ کے مزید سوالات کو بھی لیں گے اور انشاءاللہ جوابات شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 24واں روزہ اختیار کیا، کتنا بڑا دن ہے، جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور سید الایام ہے، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اس دن آئی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا دن ہم جمعۃ المبارک گزاریں گے، اور جس شب میں داخل ہوں گے وہ طاق رات ہوگی، ممکنہ شب قدر ہوگی، یعنی دن بھی نور علی نور ہے اور رات بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ رات ہے کہ جو ممکنہ شب قدر ہے۔ تو آج کے دن، آج کی رات بھرپور طریقے سے عبادت کریں، سرکار علیہ السلام پر ہدایہ درود و سلام پیش کریں۔ چند دن باقی رہ گئے ہیں، 24واں روزہ ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ ان اوقات کو، ان ایام کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اپنے تمام تر اوقات کو عبادت میں اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ گزاریں۔ اب ہم آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں، اور سوالات کے ساتھ ساتھ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے آپ کے سوالات کے۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے، جی جی ہیلو، جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، طلاق یافتہ ہے، اور اس کا ایک بھائی ہے جو مزدوری کرتا ہے، باقی 3 بہنیں اپنے اپنے گھروں والی ہیں، تو کیا وہ شوگر کی مریض بھی ہے، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ جی میرے 3 سوال ہے۔ جی پہلا سوال ہے کہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں، قرآن مکمل ہونے کے بعد والدین اور بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں
وہ مجھے کپڑے جوتے وغیرہ لے کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ گھر میں جو قیمتی سامان ہوتا ہے، فریج LED جس کی مالیت 70,000 ہوتی ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں جی مفتی صاحب۔ جی پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ثنا نکل جائے امام صاحب کے پیچھے ہم شامل ہوئے ہیں تو بعد میں پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ دیکھیں اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اب موقع غالباً نہیں آئے گا کیونکہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہوتا ہے، تو آپ کی ثنا نکل جائے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ مستحب تھا پڑھنا یا سنت ہے، اور ترک سنت پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں عذر بھی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم دعا بھی پڑھ نہیں پاتے کہ امام صاحب خصوصاً تراویح میں تیزی سے سلام پھیر دیتے ہیں، تو آپ پر امام کی اتباع واجب ہے۔ اگر آپ اتحیات پڑھ رہے تھے تو چونکہ وہ بھی واجب ہے، اتباع بھی واجب ہے، تو وہاں ایک واجب کو دوسرے واجب پر فوقیت نہیں دیں گے، وہاں اپنی پوری اتحیات ختم کریں پھر سلام پھیریں، لیکن درود شریف اور دعا میں اگر امام صاحب سلام پھیر دیں تو آپ پہ فوراً ان کی اطاعت واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتی ہیں لڑکی طلاق یافتہ ہے، بھائی ان کا مزدوری کر کے زکوٰۃ کماتا ہے، شوگر کی مریضہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے۔ دیکھیں تینوں چیزیں زکوٰۃ کے لینے کے سلسلے میں نہ تو کوئی دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں نہ کوئی عذر ہیں۔ اصل کیا ہے؟ مالک نصاب ہونا یا نہ ہونا۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس بچی کے پاس 40-50 ہزار کا سونا چاندی یا کیش وغیرہ نہیں ہے تو وہ مستحق ہے، اس کو دے سکتے ہیں، اگر ہے تو پھر اس کو نہ دیں، پھر بھائی کو دیکھیں، اگر بھائی غریب ہے اس کو دے دیں، اس کے ذریعے بہن تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کس اسلامی مہینے میں زکوٰۃ دینی چاہیے؟ یہ شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیا، جب آپ کے پاس 40-50 ہزار کی مالیت کا مال جمع ہو جاتا ہے، وہ اسلامی تاریخ آپ نوٹ کر لیں، جب ایک سال بعد وہی مہینہ وہی تاریخ آئے تو اب آپ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکالیں، وہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو جب ختم قرآن ہوتا ہے تو والدین کپڑے مٹھائی وغیرہ لے کر آتے ہیں، جوتے، تو کیا وہ لینا شرعاً جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارے یہ عرف میں رائج ہے، اور یہ سمجھ لیں اجارہ یا اجرت میں ہی داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا، جیسے پڑھاتے ہوئے آپ کچھ لیتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں عرف چونکہ ہے استاد کی تعظیم میں دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ بالکل بلا جھجک لے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے سمجھا دیا LED وغیرہ پر گھر کی ضروریات زندگی کا جو سامان ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ 4 قسم کے مال یاد رکھیں: سونا، چاندی، روپیہ، اور ایسا مال جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے جس کو مال تجارت کہتے ہیں، ان 4 پہ زکوٰۃ ہے، باقی کسی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ 2 کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ جی سوال یہ ہے کہ بچی ہے 11 سال کی ہو گئی ہے اور اس کو آٹسٹک ہے، وہ بچی سن بول بھی نہیں سکتی ہے، تو کیا اس پہ ہم نماز اور اس کے روزے کیسے رکھوائیں؟ وہ رکھ سکتی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ جی کویسچن یہ پوچھنا تھا کہ ایک شخص کا بزنس جو ہے وہ 5 سال سے چل رہا ہے، تو ہم نے ابھی 6 ماہ پہلے اس کو بزنس میں پیسے ڈالے ہیں، تو ہمیں کسی نے کہا کہ اس طرح سود بن جاتا ہے، آپ نے درمیان میں پیسے ڈالے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ، کیونکہ مداربت یا شرکت جو ہے وہ شروع میں ہو سکتی، درمیان میں نہیں ہو سکتی، اور صاحب نے ہمیں ایک صورت بتائی تھی اگر درمیان میں ڈال لیں تو پیسے الگ ہی آپ کو رکھنے پڑیں گے، اس کا مطلب الگ مال لینا پڑے گا، الگ حساب کرنا پڑے گا، لیکن انہوں نے اپنے مال میں ہمارا مال مکس کیا ہوا ہے، الگ حساب نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا پوچھنا ہے، شامل کرتے ہیں ابھی آپ۔ جی بہت شکریہ۔ جی مصطفیٰ جی، تو یہ 11 سالہ بچی کا یہ ایب نارمل ہے یا بول نہیں سکتی بس یوں ہے؟ غالباً انہوں نے اس طرح کہا کہ اگر فرض کر لیں کہ وہ ایب نارمل بچی ہے تو پھر تو وہ مکلفہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی، کیونکہ جب ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر وہ شرعی لحاظ سے مکلف نہیں ہوتا ہے، اور اگر ذہنی لحاظ سے ٹھیک ہے، بچی اشاروں کی زبان سمجھ سکتی ہے، صرف بول نہیں سکتی ہے، تو پھر آپ پر واجب ہے کہ 11 سال کی بچی بڑی ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو اگر ہمت رکھی ہے تو روزہ بھی رکھوائیں، اس کو سمجھائیں اشاروں سے، اور اسی طریقے سے اس کو نماز کی سختی سے تلقین بھی کریں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بچہ 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی سختی سے نماز پڑھاؤ، تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ اس کو اشارے سے سمجھا کر پڑھوائیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے جو بزنس کا کہا، دیکھیں ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر بزنس چل رہا ہے، اس نے آپ کا پیسہ لے کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا اور کہا کہ آپ یہ اس میں شامل ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال لے لے یا پھر آپ اس کے مال کو پرچیز کر لیں، جیسے آپ نے 5 لاکھ دیا بھائی دکان کا یہ مال ہم پرچیز کر رہے ہیں اور اب آپ اس کو کاروبار میں انویسٹ کر لیں، تو اب اس میں جو پروفٹ آتا رہے گا وہ آپ کو ملے گا۔ تو جس نے بھی آپ کو یہ سمجھایا وہ اسی لیے سمجھایا کہ جب آپ حساب کتاب نہیں رکھیں گے تو یوں ہوگا کہ جیسے اس نے قرضہ لے لیا اور قرض پہ آپ کو نفع دے رہا ہے تو سود کا مفہوم بن سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں اور ریٹن بلکہ اس پہ فتویٰ لیں، تاکہ وہ بار بار آپ کبھی آگے بھول جائیں کوئی بات تو وہ اس کو آپ کو یاد دلاتا رہے گا۔ ٹھیک۔
ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب جی میں نے چیک کرنا تھا کہ ایک تو یہ جو شکرانہ ہوتا ہے یہ شریف فقیر کو دیتے ہیں, تو یہ جس طرح آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو مزدور وغیرہ یہ بھی شریف فقیر میں آتے ہیں ایک کے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میں تو بتا چکی ہوں نا, میرا شوہر کے جو بڑا بھائی تھے نا ان سے انتقال ہو گیا, لیکن ان کا کوئی اولاد نہیں تھا, اس لیے ان کا جو جائیداد وغیرہ تھا ان کا کچھ حصہ ہم کو بھی ملا. تو ابھی ہمارا ہسبینڈ نہیں ہے, تو ان کا جو جائیداد سے جو بھی ملا, تو ابھی بعد میں پتا چلا کہ جو ہمارے بڑے بھائی کا ان کا رویہ کچھ اچھا ہی نہیں تھا, ان کا کچھ شرکی جیسے ان کا رویہ تھا. تو ابھی میرے سوال مختصر سے یہی ہے کہ ابھی ان کا جو پیسہ وغیرہ ہے کیا میں اسلامی شریعہ ساتھ سے کیا ہم یہ استعمال کر سکتی ہوں؟ اگر نہیں کروں تو اس کا پیسہ وغیرہ کیا کروں, کیا کریں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابھی معلوم کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام. وعلیکم السلام. اور میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر کسی کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ کتنے دنوں کی اعتکاف کی قضا کرے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کلمہ کیسے پڑھائیں گے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی یہ جو مزدور ہوتے ہیں یہ عمومی طور پہ شرعی فقیر ہوتے ہیں بیچارے. آج کل تو ویسی کام نہیں مل رہا مزدوروں کو, لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, تو اگر کوئی ایسا ہے تو آپ اس کو فطرہ بالکل دے سکتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فطرہ صحیح ادا ہو جائے گا. اور یہ شوہر کا انہوں نے کیا بتایا, بڑے بھائی فوت ہوئے تو ان کا پیسے؟ جی انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی فوت ہو گئے تھے, جو ان کا حصہ تھا وہ بھی بعد میں انہوں نے کہا کہ اس حصے کا کیا کریں, ہم استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کیا شرعی ہے؟ جی بالکل, اگر ان کے اولاد نہیں تھی لیکن اگر وائف تھی تو وائف کو ملے گا کل مال کا چوتھا حصہ, وہ ان کو دینا چاہیے. اس کے بعد جو ہے پھر وہ بھائی بہنوں کا, اور اگر آپ کے والدین یعنی ساس سسر زندہ تھے تو ان کا بھی. تو چونکہ پوری سچویشن ابھی کلیئر نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کے شوہر کو بھائی کی طرف سے حصہ ملے گا ضرور انشاءاللہ. تو اب یہ پہلے حساب کتاب کروانے پھر اس کو یوز کریں. اچھا, اعتکاف میں کل بھی جواب دے دیا گیا تھا, اگر اعتکاف آپ کا کسی وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے تو رمضان کے بعد 1 دن کا اعتکاف آپ کو کرنا ہے قضا کی نیت سے. غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں, کمیٹی سے پوچھ کر داخل ہوئیے گا, اور اس کے بعد پھر وہ آپ پورا دن روزے کے ساتھ اعتکاف کریں. مغرب کے بعد آپ باہر آ جائیں تو وہ اعتکافی قضا ادا ہو جائے گی. نیند میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کلمہ کیسے پڑھائیں؟ لازم بات ہے کہ آپ تو نہیں پڑھا سکتے, اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھے گا تو ہی ایمان پر موت واقع ہونے کا ہم یقین کریں ورنہ نہ کریں, ایسی بات نہیں ہے. مومن ہیں, مسلمان ہیں, اگر پڑھ لیتے تو بہت اچھی بات تھی, لیکن نیند میں فوت ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا, میرے نا 5-6 سوال ہیں. جی جی. اچھا, ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ اعتکاف جو ہے وہ کتنے دنوں کا ہو سکتا ہے, منیمم اور میکسیمم؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اگر پیسے مکس ہو جائیں, مثلا ایک پیسے جو ہیں وہ 1 سال ہو گیا انہیں, اور ایک جو پیسے ہیں وہ ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں آئے ہوئے, لیکن وہ مکس ہو گئے تو اس پہ زکوٰۃ کا کیا اس پہ ہوگا, حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب. تیسرا سوال. جی, ایک یہ ہے کہ حرام کے پیسوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. اچھا, چوتھا سوال. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب بتائیے سوال. سر میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. میں نے یہ سوال کرنا کہ بتانا فطرانہ زکوٰۃ غیر مذہب کو دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں؟ تو بڑی سپیڈ میں سوال کیا آپ نے, ذرا سا پوز دے دیں. فطرانہ زکوٰۃ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال آپ کا؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا. مزید کالر ہیں غالباً. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ قضائے عمری جو ہوتی ہے اس کی صحیح اوقات کیا ہیں؟ مطلب جیسے فرض اذان کسی بھی وقت کی اذان ہو گئی ہے تو کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد, مطلب کب کس ٹائم پہ قضائے عمری کو ادا کرنا صحیح ہے؟ اور یہ آج کل یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جمعے کی جیسے آج الوداع ہے تو آج وہ پتہ نہیں کوئی نفل ہیں وہ پڑھ لیں یا وہ فرض پڑھ لیں تو وہ قضائے عمری ادا ہو جاتی ہے, تو کیا ایسا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. جی 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 جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا پہلا سوال ہے کہ میں اسٹارٹنگ رمضان میں مجھے نیند لگ گئی تھی رات کو, تو میں سحری کے ٹائم جب اٹھی
تو دودھ دوائی پی، میں ایسے پیر کا پانی پی رہی تھی، اذا ہو گئی، تو یہ روزہ میرا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں. اور جی جی دوسرا سوال ہے میرا جی کہ میں نے پیسوں کی پوری زکوٰۃ نکال دیا ہے، سونے کی بھی زکوٰۃ، لیکن میں نے ہر طرف تقسیم کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس کچھ پیسے باقی ہے، تو وہ رکھ کر رمضان کے بعد کبھی ضرورت مندوں کو دے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جی پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں، بہت اچھا کویشچن کیا انہوں نے، جو ضروری بھی تھا کہ یہ ایک حدیث جھوٹی بنا رکھی ہے کہ جس نے جمعۃ الوداع میں 2 رکعت نماز اس ترکیب سے ادا کی تو زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی. یہ سب ہمارے بھائی بہن جو دیکھنے والے ہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قضا ادا کرنی ہی ہوگی. جس نے بھی یہ کیا اس نے اپنے لیے بیڑا غرق کر لیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جتنے ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، جتنا آپ نے واٹس ایپ گروپس میں اس کو عام کیا یا آپ نے گناہ جاریہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اب جتنا عام کیا اتنے زیادہ اس کو رد بھی کریں، ورنہ آپ سب گناہ گار ہوں گے اور بروز قیامت گرفت ہوگی. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے بھائی نے فرمایا کہ اعتکاف کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن کا ہو سکتا ہے؟ کم از کم 1 دن کا، اور زیادہ سے زیادہ آپ پوری زندگی کا اعتکاف کر لیں. لیکن ایسے عبادت کو اختیار کرنا کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں حق تلفی کے آپ مرتکب ہوں، یہ صحیح نہیں ہے. تو اعتدال سے تو آپ بہتر ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کریں، سنت موقدہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کہا کہ پیسے مکس ہو گئے ہیں، کچھ پر سال گزر گیا اور کچھ 6 مہینے پہلے آئے تھے. دیکھیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جیسے پیسہ ہے، اب درمیان میں جتنا بھی آئے گا وہ اس پر جو جس پیسے پہ سال گزر رہا ہے اس پر بھی سال گزرنا ہی کہلائے گا. یعنی کہ درمیان میں بلکہ 1 دن پہلے بھی اگر آپ کے پاس مثلا آپ نے مکان بیچا 50 لاکھ روپے آ گئے 1 دن پہلے بھی اور سال پورا ہوا، اس 50 لاکھ پر بھی زکوٰۃ ہوگی. گویا کہ پہلے مال پر سال کا گزرنا، اس پر بھی سال گزرنا کہلائے گا. اس لیے دونوں مکس ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹوٹل کی زکوٰۃ نکالیں گے. حرام پیسے سے زکوٰۃ وغیرہ بالکل نہیں نکالتے، بلکہ اگر آپ نکال کے ثواب کی نیت سے دیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں گندا تحفہ دینا بہت بڑی بے ادبی گستاخی ہے، اور اس کو فقہاء نے فرمایا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہوگا. تجدید ایمان و تجدید نکاح کرنا ہوگا. فطرانہ اور زکوٰۃ یہ صدقات واجبہ ہیں، یہ صرف مسلمان کو ہی دینے چاہیے، غیر مسلم کو نہیں. ہاں اگر غیر مسلم مستحق ہے تو نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، یعنی ویسی ہیلپ جیسے ہم کرتے ہیں. ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم کو دھکا دے کے اس کو مار دو، بلکہ اگر ضرورت ہے تو اس کو پیار محبت سے دیں تاکہ اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو. قضائے عمری کے صحیح اوقات جو ہیں بس 3 اوقات میں آپ نہ پڑھیں، ایک طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت. باقی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر اور عصر میں فجر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد پبلک کے سامنے نہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت نفل سجدہ منع ہے، سب سمجھ جائیں گے آپ قضا پڑھ رہے ہیں. اور قضا کرنا چونکہ گناہ تھا اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، اس وجہ سے گناہ گار ہوں گے، وہ تنہائی میں پڑھ لیں. ایک انہوں نے کہا کہ رمضان میں بہن فرما رہی ہیں کہ وہ فرسٹ رمضان میں سحری کے ٹائم دیر سے آنکھ کھلی، دوا کھا رہی تھی کہ اذانیں شروع ہو گئی. اگر تو اذان شروع ہوئی اور آپ نے فوراً رک گئی تھی پھر تو گنجائش ہے، لیکن اگر آپ پی رہی تھیں، کیونکہ بعض اوقات تو وقت کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے تو 1-5 منٹ آگے ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بعد میں اس 1 روزے کی قضا رکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ کرنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل پروجیکٹ بنا رہے ہیں نا، تو اس میں جانور یا انسانوں کی شکل بنا سکتے ہیں؟ اچھا، دوسرا سوال. جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اور آپ کا وہ پروگرام آتا ہے تدبر قرآن، کویسچن پر آ جائیں ذرا، وقت سوال بتا دیجئے، وقت کم ہے. بڑی مہربانی. سوال یہ تھا جو آج کے جو جدید باتھ روم ہے اس کے اندر الماری ہوتی ہے، تو الماری کے اندر ہم کپڑے رکھتے ہیں اپنے باتھ روم کی الماری کے اندر، تو سننے میں آتا ہے جیسے وہ کپڑے رکھنا صحیح نہیں ہے، وہ کپڑے ناپاکی دیتے ہیں. پاک کر کے بھی رکھو گے جب بھی ناپاک رہیں گے وہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کیا کہیے؟ جی ایک تو یہ بہن نے کہا تھا کہ انہوں نے تقریباً اپنی زکوٰۃ ادا کر دی لیکن پھر بھی بچ گئی، تو کیا کسی مستحق کے انتظار میں اس کو رکھ سکتے ہیں؟ عید کے بعد ادا کر سکتے ہیں. جی ہاں، تو اب ہم دیکھیں فقہاء نے فرمایا اگر مستحق موجود ہے پھر تو 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اور لوگوں سے پتہ کریں. غربت اتنی زیادہ ہے، آپ کے پاس بچ کیسے گئے میں حیران ہوں. تو اگر کوئی اور رشتہ داروں میں ہے، محلے میں ہے، تو آپ فوراً سے پیشتر اس کو ادا کریں، روک کے نہ رکھیں، کیونکہ اس میں گناہ کا پہلو ہو سکتا ہے.
ایک انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل اس پہ شاید کوئی سافٹ ویئر وغیرہ جیسے ہوتے ہیں ایپس وغیرہ ہیں، اس پہ انسانوں کی جانوروں کی تصویر بنانا یہ شرعاً درست ہے، کیونکہ ڈیجیٹل کے جو کیمراز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پک بنتی ہی نہیں ہے، یعنی جو اکثر ثابت جس کو کہتے ہیں پکسلز ہوتے ہیں، وہ پکسل جو ہے مل کر ایک پکچر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے فوٹو کھینچنا اس کا جائز قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں اس کا پرنٹ آؤٹ مت نکالیے گا، وہ پھر تصویر کے حکم میں آئے گا، اس میں احتیاط کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ باتھ روم کی الماری میں کپڑے رکھیں تو کہا جاتا ہے یہ ناپاک ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر تو صرف وہاں کی ایک فضا کے اعتبار سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہوا لگے گی، تو خود بتائیں آپ جب جا کر واپس آتے ہیں تو ناپاک ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہر دفعہ غسل کریں پھر آپ، تو یہ بیجا اس طرح کی جو چیزیں جو یعنی تقویٰ نہیں ہوتا، یہ تقوی کا حیضہ کہلاتا ہے، وسوسہ شیطانی کی اطاعت ہے، کوئی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بالکل صحیح وہیں رکھیں۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب جلدی سے سوال بتائیے۔ میرے دو سوال ہیں میرے۔ جی اگر نماز میں رونا آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال میرا یہ حالت کر پانی چلے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ حالت کر پانی چلے جائے جی روزے کا حالت کر پانی چلے جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا پانی وضو کرتے ہوئے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں آلموسٹ 20 سال سے جو ہے نا لیور سروسز کی پیشنٹ ہوں، تو اس کے باوجود میں روزے رکھتی رہی، لیکن یہ کہ پھر میری تکلیف بڑھتی گئی، تو اس کے بعد اب 3 سال سے میں کینسر پیشنٹ بھی ہوں، تو اب ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، تو میں نے ان کو کویسچن کیا کہ اگر میں جمعرات جمعے کو رکھ لوں، مبارک روزے ہیں دن ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جمعرات جمعے کو کیا آپ کی تکلیف بڑھے گی نہیں، لیکن واضح طور پہ کوئی جواب نہیں دیا، تو کیا اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں، آخری کالر ہے غالباً۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم میرا ایک سوال ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے، حق مہر مقرر ہوتا ہے، بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ حق مہر شرعی طور پہ اس کے انتقال کے بعد کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی مصطفیٰ۔ جی پہلے بہن کا لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جب ڈاکٹرز نے منع کیا اور آپ کا مرض بڑھا ہے فزیکلی طور پہ آپ نے دیکھا ہے، آپ بلا جھجک روزے چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کو پورے روزوں کا ثواب ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو عمل سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے نام مال میں اس کا ثواب لکھ دیتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر ابھی حق مہر ادا نہیں کیا تھا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اب طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے شوہر کے پیسہ لے کر وہ حق مہر لے کر عورت کے مال وراثت میں ملایا جائے گا، پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا اگر نماز میں رونا آ جائے تو رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر وہ حلق میں آنسو آئے اور کوئی اس کو منہ میں آنسو چلے گئے اور اس کو حلق میں اتار گئے اور حلق میں نمکین ذائقہ محسوس ہوا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ورنہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، رو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر حلق میں کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں پانی چلا گیا وضو کرتے ہوئے، تو بالکل آپ کو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اسی لیے زیادہ مبالغہ نہ کریں کلی میں کہ وہ اندر پانی چلا جائے، اور باقی تو ہو گئے صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے آج کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بروز جمعہ ہے اور جمعے کی فضیلت، اور ہم نے الحمدللہ مفتی صاحب نے بھی اور مفتی صاحب کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہوں نے بھی اس عمل کو بہت پسند فرمایا کہ جمعۃ المبارک کو ہم کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ درود و سلام پیش کیا کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے گا ادیب رائے پوری صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، اور کل جب انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کل آخری سیمی فائنل راؤنڈ ہے کل، اور مقابلہ ہے حسن نعت کا، دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ کل مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کریں گے، کل اپنے موضوع کے مطابق اپنے اسکالرز اور مفتیان دین سے ضرور رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑا آگے۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ
یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے ادیب، قربان تجھ پر جانے ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ، الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب
مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا آمین یا رب العالمین آمین.